بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بصر ابن محجن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر آپ کے دربار میں حاضر تھے۔ نماز کے لیے اذان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ محجن اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، لیکن میں نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ اور نماز پڑھ کے آؤ اور نماز کھڑی ہو جائے تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو، اگرچہ تم نے نماز پہلے پڑھ لی ہو۔ یہ مسئلہ پیچھے بھی گزر گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ چکا ہے اور مسجد میں آ کر جماعت پاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور پیچھے ہم نے مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، فاسق اور فاجر حکمرانوں کی وجہ سے یہ دیکھتا ہے کہ وہ نماز مستحب وقت میں نہیں پڑھ رہا ہے، مکروہ وقت میں پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ایسے آدمی کو مستحب وقت میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لینی چاہیے، اور جب جماعت سے نماز کا وقت آئے تو فاسق و فاجر حکمران جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی پڑھ لے۔ یہ پیچھے حدیث گزری ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لی ہے یا کسی جگہ جماعت سے نماز پڑھ لی ہے، اب دوسری جگہ پہنچا ہے، مسجد میں پہنچا ہے تو وہاں بھی جماعت کھڑی ہوئی، تو ایسی صورت میں بھی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عام حالات میں بھی ایسے شخص کو لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ یہ دو قسم کی احادیث اس موضوع پر، اس مسئلے پر ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں، ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلی جو حدیث ہے، پہلا جو مسئلہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے مستحب وقت میں اپنی نماز پڑھی ہے، اب ان کے خوف سے با جماعت نماز بھی پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو حکمران نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس میں تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ پانچوں وقت کی نماز میں شامل ہو جائے۔ ایسی صورت میں اختلاف نہیں ہے کسی کا، سب کہتے ہیں کہ جی ایسی صورت میں چونکہ ظالم کے ظلم کا نشانہ بننے کا اندیشہ اور خطرہ ہے، اس لیے فجر بھی پڑھ لے، ظہر بھی پڑھ لے، عصر بھی پڑھ لے، مغرب بھی پڑھ لے، عشاء بھی پڑھ لے۔ لیکن جہاں اپنے اختیار سے اس نے پڑھی ہے، ظالم حکمرانوں کا خوف نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف۔ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تب بھی پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ لیں، اور اس حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔ اس حدیث میں عموم ہے نا کہ اگر تو نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی ہے اور آیا لوگوں کو پایا تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لے، اس میں آپ نے کسی کا استثناء نہیں فرمایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے علاوہ سب نمازیں پڑھ لیں، اور مغرب کا استثناء وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ 3 رکعت کی نفل نہیں ہوتی، 3 رکعت کی نفل نہیں ہوتی، لہٰذا مغرب اگر پڑھے گا تو یا تو 2 پہ سلام پھیرے گا یا 4 پہ، اگر 2 پہ سلام پڑھے گا تب بھی امام کی مخالفت، 4 پہ سلام پھیرے تب بھی امام کی مخالفت، 3 پہ سلام پھیرتے تو 3 رکعت کی نفل نہیں ہوتی، لہٰذا اس مجبوری کی وجہ سے مغرب میں تو شامل نہ ہو لیکن باقی نمازوں میں شامل ہو جائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف عشاء میں اور ظہر میں شامل ہو، باقی نمازوں میں شامل نہ ہو۔ مغرب میں تو وہ اسی وجہ سے منع کرتے ہیں جس وجہ سے امام مالک نے فرمایا، اور فجر اور عصر میں وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ احادیث متواترہ سے ان نمازوں کے بعد نفل نماز کی ممانعت ہے، لہٰذا ان پہ بھی عمل کرنا ہے، ان پہ اپنی جگہ عمل کرو، اس حدیث پہ اپنی جگہ عمل کرو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے عموم میں احادیث متواترہ نے تخصیص پیدا کر دی ہے اور استثناء کر دیا ہے ان 2 نمازوں کا جن کے بعد نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، لہٰذا اب 2 ہی نمازیں رہ گئیں جس میں اقتدا کی جائے گی، وہ کون سی ہیں؟ ظہر اور عشاء کی نماز۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو 2 نمازیں پڑھی ہیں ظہر کی، مثلا ایک اپنے گھر میں پڑھی
اور دوسری امام کے ساتھ پڑھی، یا عشاء کی نماز ایک گھر میں پڑھی اور دوسری امام کے ساتھ پڑھی۔ احناف کے نزدیک اور شوافی حنابلہ کے نزدیک پانچوں نمازیں جو 2 دفعہ پڑھی گئی ہیں، ان میں فرض کون سی ہوگی، نفل کون سی ہوگی؟ سوال یہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت اور امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ پہلی نفل ہوگی اور جو جماعت سے پڑھی ہے وہ فرض ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلی کیا ہوگی؟ نفل، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے بعد میں وہ کیا ہوگی؟ فرض۔ اگر یہ قول لیا جائے تو پھر وہ اشکال بھی نہیں رہتا جو فجر اور عصر کے بعد کا اشکال ہے، اور غالباً ان حضرات نے یہ قول کیا بھی اسی لیے تاکہ اس اشکال سے جو ہے اعتراض نہ پڑے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی فرض ہوگی اور دوسری نفل ہوگی، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارے پاس ہم جو استدلال کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس اس کی دلیل حدیث مرفوع ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ایک طریق میں فرمایا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، روایت میں کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ جماعت سے، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ، یہ جو تو نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے یہ تیری نفل ہو جائے گی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی حدیث میں تو اب قیاس ویاس چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا دوسری دفعہ پڑھی ہوئی نماز وہ فرض ہوگی، نفل ہوگی، اور پہلی دفعہ پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ فرض ہوگی۔ باب السنن و فضائلها، فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس باب میں ان احادیث کا بیان ہوگا، اور اس میں اختلاف ہے کہ اس دن بھر کی 5 نمازوں میں قبلیہ اور بعدیہ سنتوں کی تعداد کتنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ قبلیہ اور بعدیہ 5 وقت کی نمازوں میں سنتوں کی تعداد 10 ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قبلیہ اور بعدیہ سنتوں کی کل تعداد 12 ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تحدید کے قائل نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیف متفق، جتنے بھی موقع مل جائے سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ قبلیہ اور بعدیہ 2 کا موقع ملے 2 پڑھ لو، 4 کا موقع ملے 4 پڑھ لو، اس سے زیادہ کا موقع ملے اس سے زیادہ پڑھ لو، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ تو امام مالک عدم تحدید کے قائل ہیں، جمہور تحدید کے قائل ہیں۔ پھر تحدید والوں میں اختلاف ہے، امام اعظم کہتے ہیں 12 رکعات ہیں اور امام شافعی کہتے ہیں 10 رکعات ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف وہ ظہر کی قبلیہ سنتوں میں، امام شافعی کے نزدیک ظہر کی قبلیہ سنتیں 2 ہیں، اور وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جو آگے آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، ظہر سے پہلے، ظہر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ظہر کی قبلیہ سنتیں 2 ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں ظہر کی قبلیہ سنتیں 4 ہیں، ظہر کی قبلیہ سنتیں 4 ہیں، اور وہ استدلال کرتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے والی حدیث سے جو آگے آ رہی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 12 رکعت سنتیں پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتے ہیں۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، اور 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 12۔ یہ 12 رکعات جو ہیں یہ اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اور امام اعظم حضرت ابن عمر والی حدیث کو کہتے ہیں اس میں جو 2 رکعتوں کا بیان ہے وہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے نا وہ گھر میں پڑھتے تھے، سنتیں آپ گھر میں پڑھتے تھے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ سنتوں کا اپنی سنتیں جو ہے وہ گھر کی نمازوں کے اندر رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ گھر کی رکعات بتا رہی ہیں کیونکہ وہ گھر کی ہیں، ام المومنین ہیں، گھر کی خاتون ہیں، وہ گھر کی نمازوں کو بیان کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 12 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ابن عمر مرد ہیں، گھر میں نہیں ہوتے، وہ مسجد کے اندر 2 رکعت نماز ظہر سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ کون سی ہوگی؟ مسجد میں آنے کے بعد آپ کون سی پڑھتے تھے؟ تحیۃ المسجد پڑھتے تھے۔ تو حناف اس کو تحیۃ المسجد پر محمول کرتے ہیں کہ یہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ہیں، ورنہ وہ سنن قبلی اور بعدیہ جو فرضوں سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں وہ تو حضرت ام حبیبہ بیان کر رہی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جمعہ کی سنتوں کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
گھر پہ جا کر جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اپنے گھر میں۔ جمعے کی قبلیہ سنتیں اور بعدیہ سنتیں کتنی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حناف کے یہاں جمعے کی قبلیہ سنتیں 4 ہیں۔ جمعے کی قبلیہ سنتیں کتنی ہیں؟ 4، جبکہ جمہور کے نزدیک جمعے کی قبلیہ سنتیں نہیں ہیں، اور بعض کے نزدیک 2 ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو ہے ہی نہیں، اور بعض کے نزدیک جمعے کی قبلیہ سنتیں 2 ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جمعے سے قبل کوئی سنتیں صراحت کے ساتھ احادیث میں نہیں ملتی۔ حضرات احناف اور شوافیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ چونکہ خلیفہ ہے کس کا؟ ظہر کا، لہٰذا ظہر سے پہلے جو رکعات ہیں وہی جمعے سے پہلے بھی ہوں گی۔ امام اعظم کے نزدیک ظہر سے پہلے کتنی رکعات ہیں؟ 4، وہ 4 کے قائل ہیں۔ امام شافعی کتنے کے قائل ہیں؟ 2، وہ 2 کے قائل ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعدیہ سنتیں کتنی ہیں ظہر کی؟ اس میں روایات 2 قسم کی ملتی ہیں، مرفوع روایات 2 قسم کی ملتی ہیں، اور آثار صحابہ بھی ملتے ہیں۔ ان میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھی، جیسے کہ اس روایت میں۔ بعض روایت میں ملتا ہے آپ نے ظہر کے بعد جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھی، اور آثار صحابہ بھی 4 رکعت کو بیان کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے ان کے آثار میں ملتا ہے کہ انہوں نے جمعے کے بعد جو ہے 4 رکعت پڑھی۔ تو اسی لیے اس میں اختلاف ہو گیا ائمہ کے درمیان کہ ظہر کے بعد کتنی رکعات ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد، ان کے نزدیک، اور امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے کہ ظہر کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ امام احمد ابن حنبل اور بعض ائمہ کے نزدیک جمعے کے بعد 2 رکعت ہیں، اور امام ابو یوسف نے تمام روایتوں کو جمع کیا، وہ کہتے ہیں جمعے کے بعد 6 رکعت ہیں، تاکہ دونوں قسم کی روایت پر عمل ہو جائے، 4 والی پر بھی اور 2 والے پر بھی۔ اور ہمارے یہاں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول کے اوپر ہے، کیونکہ وہ جامع بین الروایات ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ جمعے کے بعد پہلے 4 پڑھے یا پہلے 2۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ پہلے 4 پڑھے اور اس کے بعد 2 پڑھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ جمعے کے بعد جمعے کی جتنی نماز پڑھی جائے کوئی۔ جمعے کے فرض کتنے تھے؟ 2۔ اب اس کے بعد بھی اگر 2 پڑھو گے تو جمعے کے بعد جمعے کی جیسی نماز ہو جائے گی نہیں، تو اس لیے وہ اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ ایک تو اس سے استدلال کیا، اور دوسرا وہ قیاس سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی بعدیہ سنتیں ہیں، وہ فرضوں سے مختلف ہیں۔ آپ دیکھیے نا، مغرب کے ظہر کے بعد بعدیہ سنتیں کتنی ہیں اور فرض کتنے ہیں؟ 4۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد بعدیہ سنتیں کتنی ہیں اور فرض کتنے ہیں؟ 3۔ عشاء کے بعد بعدیہ سنتیں کتنی ہیں اور فرض کتنے ہیں؟ 4۔ لہٰذا سے معلوم ہوا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مذاق یہ ہے کہ فرض کے بعد فرض جیسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے 4 سنتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کس کی ترجیح ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن ہمارے مشائخ میں سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات جمعے کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے پہلے۔ یہ دونوں حضرات جمعے کے بعد کتنی پڑھتے تھے؟ 2 رکعت۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ تتبع کر کے اس کی اتباع کرتے تھے، بہت زیادہ تلاش کر کے، جستجو کر کے، اہتمام سے ایک ایک ادا کا نقل کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر کا 2 رکعت پڑھنا اور حضرت علی کا جمعے کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ افضل یہ ہوگا، اس لیے یہ حضرات افضل اسی کو قرار دیتے ہیں کہ جمعے کے بعد پہلے 2 رکعتیں پڑھی جائیں، پھر 4 رکعتیں پڑھی جائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ چھوڑ دیا کرتے تھے سنن غیر مؤکدہ اور نوافل، اور چھوڑ اس لیے دیا کرتے تھے تاکہ آپ کی مواظبت کی وجہ سے کہیں واجب یا فرض نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن رکعتین فجر کے بارے میں، فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں حضرت عائشہ فرمانی کبھی بھی نہیں چھوڑی، اشد تعاہداً، اس کو بہت پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اس کی تاکید بہت زیادہ آ گئی اس وجہ سے۔ یہ ہم نے پیچھے ایک حدیث گزری تھی، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان کچھ نہ کچھ سنت نماز ہے سوائے مغرب کے۔
بتایا تھا نا وہاں پر مسئلہ، تو مغرب میں نہیں ہے، کیونکہ مغرب میں وقت کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا وہ فرصت ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے تو پڑھنا مکروہ بھی نہیں ہے، آدمی کو اگر موقع ملتا ہے تو پڑھ بھی لے۔ حضرات صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی اسی کو بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ لیا کر لو، لیکن ساتھ میں کیا فرما دیا؟ لمن شاء، کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا، دل چاہے تو پڑھ لو، دل چاہے تو مت پڑھو۔ یفصل بینہن بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین، یہ جو ہے یہ تحیات کو بیان کر رہے ہیں کہ 4 رکعت پڑھتے تھے اور 2 رکعت پہ التحیات پڑھتے تھے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہے نہیں؟ اس کی طرف اشارہ ہے کہ التحیات پڑھا کرتے تھے اس 2 رکعت کے اوپر۔ اس لیے اب 2 قسم کی روایتیں ہو گئی ہیں سب سے پہلے۔ ایک یہ کہ آدمی 4 رکعت پڑھے، جیسے کہ پیچھے گزرا کہ آپ نے دعا دی رحم اللہ امرأن، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے، اور دوسرے یہ کہ آپ نے خود 2 رکعت پڑھی۔ تو اس لیے اب تخییر کا مذہب ہو گیا، التخییر بین الاربع والرکعتین، چاہے 4 رکعت پڑھ لو چاہے 2 رکعت پڑھ لو۔ اس لیے اس طرح کرنا چاہیے کہ جب 4 رکعت پڑھنے کا وقت ملے تو 4 پڑھے، اور اگر وقت کم ہے صرف 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے تو 2 رکعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے اگر کوئی شخص مغرب کے سنتوں کے بعد 4 رکعت نفل نماز، جس کو اوابین ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ پڑھ لے۔ کتنے سال کی عبادت کا ثواب ہے؟ 12 سال کی عبادت۔ 4 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو اس لیے بھائی جب اتنے کم وقت کے اندر ایک مختصر سی نماز پڑھنے پر اور ثواب کیا مل رہا ہے؟ 12 سال عبادت کا ثواب۔ سمجھتے کیا مطلب؟ کہ کوئی آدمی 12 سال تک نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ بیت الخلاء جائے نہ ضروریات میں جائے، مسلسل نماز پڑھتا رہے، مسلسل بلا پلک جھپکے کا وقفہ بھی نہ ہو، نماز پڑھتا رہے 12 سال تک، جو ثواب اس کو مل رہا ہے وہ ثواب اس شخص کو ملے گا جو اوابین کی نماز پڑھے گا۔ اب اتنی ساری فضیلت سننے کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہ کرے تو آخرت میں سوال بنتا ہی نہیں بنتا اس سے؟ 5 سوال میں سے ایک سوال بنے گا نہیں بنے گا؟ کیا کہ جو علم تم کو دیا گیا تھا تم نے اس علم پر عمل کتنا کیا؟ اور میں آپ حضرات کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اس میں 2 کام کر لو، ایک سنت تو ہے، ایک مستحب کام یہ ہے کہ آپ اوابین پڑھو، اور دوسرا مستحب کام کیا ہے؟ مغرب کے بعد کون سی سورت پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ سورہ واقعہ۔ تو سورہ واقعہ پڑھ لو اس کے اندر، یا ان 4 رکعتوں کے اندر جو آپ اوابین کی پڑھ رہے ہو 4 رکعت یا 6 رکعت، اس کے اندر آپ کیا پڑھ لو؟ سورہ واقعہ پڑھ لو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے، ایک ٹکٹ میں 2 مزے یہ ہے اصل میں آخرت کے مزے یہ ہے کہ کام ایک ہو رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہو 4 یا 6 رکعت، لیکن اس میں 2 کام کیے جانے۔ پھر تیسرا اس کے اندر فضیلت یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اوابین پڑھنے والے بھی بہت ہیں اور سورہ واقعہ پڑھنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اوابین میں سورہ واقعہ پڑھنے والے بہت تھوڑے سے ہیں۔ اوابین میں سورہ واقعہ پڑھنے والے لوگ زیادہ ہیں، وہ تھوڑے سے ہیں۔ اور جس طرح بازار کے اندر جو سودا تھوڑا ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو آخرت کے بازار کا بھی یہی اصول ہے کہ اس بازار میں، اللہ کے بازار میں، آخرت کے بازار میں جو عبادت کرنے والے کم ہوں گے تو ان کا انعام بھی زیادہ ہوگا، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس سے کیسے کام کیا کرو؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عبادت میں کچھ عبادات ایسی کرو جس کے کرنے والے تھوڑے ہوں، تاکہ اس کی قیمت اچھی ملے آخرت میں اور اس کا معاوضہ اور اجر اللہ پاک زیادہ عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ حدیث پڑھ لیا آپ نے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے 12 سال کی عبادت کا، تو اس کو چھوڑنا چاہیے؟ اس کو تو لازم پکڑو بھائی۔ اگر تمہارے پاس لمبا وقت نہیں ہے تو مختصر صورتوں کے ساتھ 5 منٹ میں 6 منٹ میں پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ اور جس دن تمہارے پاس فرصت ہے، جیسے جمعرات کے دن ظاہر ہے تکرار وغیرہ نہیں کرنا ہوتا تمہیں، تو اس دن جو ہے تم اوابین میں سورہ واقعہ بھی پڑھ لو، جو حافظ ہیں وہ سورہ واقعہ اوابین کے اندر پڑھ لیں تاکہ ثواب ان کا بڑھ جائے، لیکن پڑھو ضرور۔ طالب علم جو ہے نا، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ اوابین نہیں پڑھتے طالب علم، حالانکہ طالب علموں کو تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ مقربین ہیں، یہ عام آدمی، عام مسلمان نہیں ہے، یہ مقرب مسلمان ہیں، ان کو تو اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک معمول ضرور بناؤ، معمول اس کو کہتے ہیں جس کو ہمیشہ کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا، وہ معمول ضرور بناؤ۔ وہ معمول کیا ہے؟ کم سے کم رکعت جو اس میں بیان ہوئی ہیں اس کا معمول بناؤ، کیونکہ یہ 4 رکعت آدمی 2 سنتوں کے علاوہ 4 رکعت ایسی ہے جو سفر میں، حضر میں، بیماری میں، تکلیف میں، ضعف میں، کمزوری میں، مصروفیت میں، سب میں 4 رکعت تو پڑھ سکتا ہے نا۔ تو معمول ہمیشہ ایسی چیز کو بنانا چاہیے جس کو ہر حال میں وہ کر سکے۔ تو 4 رکعت کا معمول بناؤ، اور جب کبھی فرصت ملے 20 رکعت بھی پڑھ لو،
صلاۃ السحر سے مراد صلاۃ التہجد ہے، سمجھ میں بات؟ جو ثواب صلاۃ التہجد کا ہے، جو ثواب صلاۃ التہجد کا ہے وہ 40 قبل الظہر بعد الزوال کا فرض کے ساتھ مل کے ثواب بن جاتا ہے۔ آپ تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 8 پڑھا ہے نا پیچھے آپ نے، اور ظہر کے 4 اور قبلیہ 4 سنتیں ملا کے کتنی ہو گئیں؟ 8۔ تو یہ دن کی تہجد ہے اور وہ رات کی تہجد ہے، وہ 8 رکعت رات کی تہجد ہے اور یہ 8 رکعت دن کی تہجد ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے تحسب بمثلہن فی صلاۃ السحر، اللہ کے یہاں یہ ثواب کے اعتبار سے لکھی جاتی ہیں بالکل اتنا ہی ثواب جیسا کہ صلاۃ السحر یعنی تہجد کا ثواب لکھا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث متواترہ آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد نماز سے آپ نے معانات فرمائی ہے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ یہیں پہ آیا اس حدیث میں دیکھیے عائشہ فرما رہی ہیں کہ گھر پہ آ کے آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، ہمیشہ 2 رکعت عصر کی آپ نے پڑھی ہیں۔ آگے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت عصر کے بعد پڑھ لیں، تو آپ نے اپنی باندھی کو بھیجا تھا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ تو ہمیں منع کیا کرتے ہیں اور آپ خود پڑھ لیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث پیچھے گزری ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اصل میں میرے پاس وفد عبد القیس آیا ہوا تھا، ظہر کی بعد کی 2 سنتیں میں نہیں پڑھ سکا تھا، اس وقت اس کی تلافی کر رہا ہوں، اس کی قضا کر رہا ہوں، وہاں پر یہ آیا تھا۔ تو بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آپ سے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ اب حدیثوں میں اختلاف ہو گیا نا، حدیث یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے منع کیا اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ نے خود پڑھا، تو اس لیے فقہا میں بھی اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل وضاحت فرماتے ہیں کہ اور تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی کسی اس کے بعد، لیکن 2 رکعت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہٰذا امت بھی اس کو پڑھے، ان کے لیے مستحب ہے۔ امام اعظم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کی خصوصیت تھی، امت کے لیے تو حکم وہی ہے جو احادیث متواترہ میں آیا ممانعت کا وہ نہیں پڑھیں گے۔ علی صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد اگر کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہاتھ سے پٹائی کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کو دیکھ کر بعض لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر چونکہ شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس کو منع کرتے تھے، صرف منع ہی نہیں کرتے تھے بلکہ پٹائی کیا کرتے تھے کہ بالکل نہیں پڑھو۔ اور حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں کو پٹائی کیا کرتا تھا عصر کے بعد نماز پڑھنے کے اوپر۔ صلاتین قبل المغرب، رکعتین قبل المغرب، یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ جائز ہوئی نا، کیونکہ آپ نے نہ حکم دیا نہ منع کیا، تو مباح ہو گیا نا۔ اگر حکم دیتے تو مستحب بن جاتا، منع کرتے تو مکروہ ہو جاتا، نہ آپ نے منع کیا نہ حکم دیا تو معلوم کیا ہوا؟ مباح ہے، پڑھنا چاہے کوئی پڑھ سکتا ہے۔ یہی قول احناف کا ہے۔ ابتدر السواری، لوگ جلدی جلدی ستون کی آڑ لیا کرتے تھے، ستونوں کی آڑ لیا کرتے تھے اور 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان کی چھت پہ چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، تو چھت پہ چڑھنے اترنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو آپ جب اذان دے کے چھت سے اتر کے مسجد نبوی کے مصلی تک پہنچتے تھے، نماز تک پہنچتے تھے، تو اس میں اتنا وقف مل جاتا تھا، اتنا وقفہ مل جاتا تھا صحابہ کو کہ وہ 2 رکعت پڑھ سکیں، تو اس لیے جلدی جلدی ستونوں کی آڑ لے کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ قد سلیت، اگر کوئی مسافر آدمی آئے تو اس کو دیکھتا نا مسجد میں اتنے سارے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سمجھتا شاید نماز ہو گئی، اب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، مغرب خط کی نماز ہو چکی ہے اور لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اتنی کثرت سے صحابہ کرام یہ سنت 2 رکعت نماز جو ہے قبل المغرب پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھو نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو تعجب کی بات نہ بتاؤں، فلاں صاحب جو ہیں وہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ خیر القرون ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے کیا معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا عام معمول رکعتین قبل المغرب کا نہیں تھا، اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا لا اعجب کا، آپ کو تعجب والی بات نہ بتاؤں۔ ہی صلاۃ البیوت، بھئی یہ سنتیں جو ہیں یہ تو گھر کی نماز ہے، گھر میں جا کر پڑھو اس کو۔ اس لیے اس بات پر تمام ائمہ متفق ہے کہ سنت جو ہے وہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، سمجھ میں آئی بات۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا بہت سے مسائل زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، یہ بھی انہی مسائل میں سے ہے۔ اب چونکہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آدمیوں کو یہ کہا جائے کہ تم سنتیں گھر میں جا کر پڑھو، تو گھر میں تو ان کے لیے بہت سارے مشاغل کھڑے ہوئے، بلکہ مسجد سے نکلنے کے بعد ہی مشاغل شروع ہو جاتے ہیں، گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کسی کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نماز پڑھنے کا اسے موقع ہی نہیں مل پاتا۔
تو اس لیے اب یہ مشورہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ بھائی چونکہ تم گھر چلے گئے تو اندیشہ اور غالب گمانی ہے کہ تم مصروف ہو جاؤ گے اور سنتیں نہیں پڑھ سکو گے، اس لیے بھائی مسجد میں ہی پڑھ لیا کرو، کیا کر لو، مسجد ہی میں سنتیں پڑھ لو۔ ہاں اگر کسی کو اطمینان ہو کہ نہیں جی میں تو گھر جاؤں گا اور گھر جا کے میں مشغول نہیں ہوں گا اور پڑھ لوں گا، تو پھر افضل اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ گھر جا کر سنتیں پڑھے۔ نماز کے بعد جو سنتیں تھیں یا اوابین تھی، اس میں لمبی قرأت، اتنی لمبی قرأت کہ مسجد خالی ہو جاتی تھی، اتنی لمبی قرأت کہ مسجد خالی ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے اساتذہ کو، بعض اساتذہ کو دیکھا کہ وہ اتنی لمبی قرأت مغرب کے بعد کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ سنتیں پڑھ کے گھر جا کے کتابیں اٹھا کے تکرار کرنے کے لیے مسجد میں پہنچتے تھے تو وہ ابھی تک کھڑے ہوئے نماز ہی پڑھ رہے ہوتے تھے اور طلبہ سارے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے تھے۔ میں نے متعدد اپنے اساتذہ کو ایسا دیکھا ہے جو اس سنت کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو آپ بھی کبھی کبھی کوشش کیا کرو اس سنت پر عمل کرنے کی کہ نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتوں میں طویل قرأت کرو کہ اتنا کہ مسجد کے اکثر لوگ کیا ہو جائیں، اپنے اپنے کاموں سے چلے جائیں۔ تو جمعرات کو تو کر سکتے ہو، اور جب آپ 6 رکعتوں کے اندر، آپ اوابین کے اندر جب سورہ واقعہ پڑھو گے نا تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ اکثر مسجد کے نمازی جو ہیں وہ جا چکے ہوں گے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ تو ایک کام کے اندر 3 سنتوں پر عمل ہو گیا، ایک تو اوابین اور دوسرے سورہ واقعہ اور تیسری اتنی لمبی قرأت کہ یتفرق اہل المسجد، کہ مسجد کے لوگ جو ہیں اکثر کیا ہو جائیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں نا، مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، سنن مؤکدہ جس کو کہتے ہیں، اس میں اور فرضوں میں فصل نہیں ہونا چاہیے زیادہ، وہ جلدی پڑھ لینی چاہیے۔ بہت سے لوگ مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد اپنے وظیفے گھوٹتے رہتے ہیں اور بعد میں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں ساتھ اٹھتی ہیں اور 7 فرضوں کے ساتھ یہ سنت مل کے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہیں، تو اس لیے سنتوں کو فرض کے ساتھ جلدی پڑھ دو، پھر اس کے بعد اپنے وظیفے پڑھتے رہو، پھر اوابین پڑھتے رہو، اس کا تمہارے پاس ٹائم ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے نماز کے حوالے سے ایک بات سیکھی جو شاید تمہیں نہیں معلوم ہوگی، وہ یہ کہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور میں نے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کے سنتیں بھی پڑھ لی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے مجھ کو بلوایا اور بلا کے کہا کہ تم نے آج تو کر لیا لیکن آئندہ ایسے نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے ہمیں کہ ہم فرض نماز کے ساتھ کوئی دوسری نماز فوراً ملا کر پڑھ دیں اور اس میں بات چیت کا وقفہ نہ دیں یا جگہ کو تبدیل نہ کریں۔ اس سے آپ نے منع فرمایا، یا تو بات چیت کر کے وقفہ دو نمازوں میں یا جگہ تبدیل کرو اور پھر سنتیں پڑھو، تو اس سے منع فرمایا۔ یہ مسئلہ پہلے گزر گیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جس جگہ فرض پڑھی جائے اس جگہ سنت نہیں پڑھنی چاہیے، فصل بالکلام یا فصل بالمقام یہ ضرور ہونا چاہیے، یا تو کلام کے ذریعے فصل ہو یا جگہ کے ذریعے سے فصل ہو۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نے اپنے بڑوں سے دیکھا، ان بڑوں نے ان سے بڑوں سے دیکھا کہ سنتیں پڑھنے کے بعد جگہ تبدیل، فرض پڑھنے کے بعد جگہ تبدیل کرنے کا اہتمام ہے، یہ اس حدیث کی اصل پر ہے، اس کی اصل یہ حدیث ہے، بے اصل بات نہیں ہے۔ دیکھو جمعے کی نماز پڑھی 2 رکعت، پھر آگے بڑھ گئے، جگہ فصل بالمقام کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر فصل بالمقام کیا، پھر 4 رکعتیں پڑھیں۔ یہ جو میں نے پیچھے بتایا تھا نا کہ حضرت ابن عمر جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جمعے کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، تو یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ اسی کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے راجح کہا ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ تتبع کر کے، تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والے تھے۔